أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اٹھا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا ہمیں شیطان سے بدتر، اور راہ پر نہ ملے گا ہمیں قرآن سے بہتر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 10 فروری سن 2022 کو آپ حضرات کے علاقہ سناما شہر میں کیا نام ہے مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ کے اس سالانہ پروگرام میں برادر مکرم عالم بعمل پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم عبدالعزیز شخصیت جناب قاری محمد یوسف صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ آمین تجید۔ مجھے 2 دن سے بخار ہے اور 2 دن سے ہی سوچ رہا ہوں کہ کس کا جلسہ چھوڑ، مگر کسی کا چھوڑ نہیں سکا کیونکہ سارے مخلص دوست ہیں۔ جس کے جلسے میں نہ جاؤ تو وہ نہیں سمجھتا کہ واقعی کوئی مجبوری ہوگی، ہو گئے مولوی صاحب نخرے آ جلسی ہو، ہاں ڈیٹی نہیں آیا۔ تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں چاہے تھوڑی سی دیر بھی حاضری ضرور لگاؤں، تاکہ نہ مولانا کا دل دکھے اور نہ آنے والوں کو تکلیف ہو کہ ہم گئے اور مولوی صاحب آئے نہیں۔ میں پچھلے تقریباً کوئی 7-8 مہینوں سے مسلسل سفر اور پروگراموں میں ہوں، ریسٹ کا وقت نہیں ملتا، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، مسلسل سفر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے بندہ، بلکہ تو میں نظر ہی ڈھیر لگ گیا اچھا تو یہ بچوں کو بٹھا دو، کوئی بچہ اٹھے بیٹھے نہیں، بس ٹائم بڑا مقصر ہے، ہم نے نماز بھی وقت میں پڑھنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ایک مختلف اور منفرد عنوان آپ کے گوش گزار کروں، اگر آپ کی توجہ ہو۔ دو چار رکھیں باقی بیٹھے۔ آپ نے آج تک بہت سارے موضوع سنے ہوئے، اللہ کی توحید کا، حضور کی رسالت کا، حضور کی سیرت کا، حضور کی نبوت کا، حضور کی ختم نبوت کا، حضور کے معجزات و کمالات کا، صحابہ کی عظمت کا، اہل بیت کی عزت و عظمت کا، نماز کا، قرآن کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، قربانی کا، اصلاح معاشرہ کا، ہر موضوع آپ نے سنا ہوگا۔ ہر چیز کا شان اور مقام آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں،
آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا شان سناؤں. اپنی شان کے ساتھ وجہ سبحان اللہ. میرے کو ڈھیر تو آپ کو بخار ہے کہ تو پتہ میں تھکے ٹوٹے مکے بکھے مجمے دے وہ بول نہیں سکتا. ان واسطے میں بالکل تھوڑی دیر بولنے لبا چوڑی تقریر نہیں کرنی. میں گاٹے لگا والا مولوی ہاں کہنا واندے میرے جو چھوڑ دینا. اس لیے پوری توجہ کریں گے تو میں تھوڑی دیر میں بھی چاہوں گا بہت ساری باتیں دے جاؤں. میرے بڑا دنیا بھر میں لوگوں کو اس بات کا شاید پتہ نہ ہو، دنیا بھر میں جو میرا سب سے بڑا موضوع، ٹاپک، عنوان، سبجیکٹ معروف ہوا ہے نا پوری دنیا میں، جس کی لاکھوں سیڈیاں غیر ملکوں میں بکی ہیں، اس موضوع کی تھوڑی سی جھلک آ جاتی ہے. اور وہ عنوان ہے جو تفصیل سے سننا چاہیں. میں نے پہلی دفعہ اس ٹاپک پر 2005 میں لندن کے سیمینار میں تقریباً 2 گھنٹے میں نے اس عنوان پہ لیکچر دیا تھا، جس کو اللہ نے پوری دنیا میں مقبولیت دی. اس کا عنوان ہے عظمت انسان اور غفلت انسان. اللہ نے انسان کو عظمت کیا دی اور انسان نے اپنی عظمت میں غفلت کیا دی. تو وہ میں پورا موضوع تو شاید بیان نہ کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس میں سے چیدہ باتیں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی، آنکھوں سے آنکھ میں کنیکشن جڑا رہا، دل سے دل کا کنیکشن جڑا رہا، تو انشاءاللہ میں ایک منفرد عنوان آپ کو گوش گزار کرنے چلا ہوں، جس کی ابتدا میں اس جملے سے کیا کرتا ہوں کہ کائنات کے رب کا احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا. کہہ دیں الحمدللہ. اس لیے کہ وہ تو مالک و خالق ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہمیں بناتا. کسی نے پوچھنا تو نہیں تھا. چاہے وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دوپایا اڑنے والا رینگنے والا کیڑا مکوڑا مکھی یا مچھر بنا دیتا، تو اس سے کس نے پوچھنا تھا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کائنات کے رب کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا. سبحان اللہ. پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، پارسی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، بدتی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، دہلیہ ہے تو بھی انسان، معتزلہ ہے تو بھی انسان، جہمیہ ہے تو بھی انسان. لیکن پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر مسلمان بھی روئے زمین پہ بہت، ایسے مسلمان بھی کرے عرض پر ہیں، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو کارگزاری میں سناتے ہیں. ایسے مسلمان بھی کرے عرض پر ہیں کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی اللہ کا سجدہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی کرے عرض پر ہیں کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی قرآن کی ایک سورت نہیں آئی. ایسے مسلمان بھی کرے عرض پر ہیں کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی روزہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی قرۂ عرض پر ہیں کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. سگا باپ مر جاتا ہے، سگی ماں مر جاتی ہے، بیچارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، 50-60 سال عمر ہو گئی، آج تک جنازے کی دعا نہیں یاد کر سکے. چلو اور کچھ نہیں، ماں باپ کے جنازے میں تو پڑھ سکے. ایسے مسلمان بھی آپ کو قرۂ عرض پر کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے کہ جن بیچاروں کو کلمے بھی صحیح نہیں آتے. پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر، نماز پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر،
مسجد میں آنے والوں پر، مدرسے سے تعلق رکھنے والوں پر، علماء سے، کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنانے کے بعد اپنے در کی حاضری کی توفیق دے کر صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا دیا۔ یہ تین انعامات تھوڑا سا کم کرو یار، میرے گلے کو چاٹ لیے، کچھ تو کم کرو، کیوں چاٹ لیے گلے کو؟ یہ تین میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ نمبر 1 ہمیں انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان بنایا، نمبر 3 صاحب نماز و قرآن بنایا۔ اب یہ 3 جملے ہیں، میں تینوں کو نہیں کھول سکوں گا، صرف پہلے کو تھوڑا سا کھولوں گا، کیونکہ تینوں کو کھولوں تو مجھے 3 گھنٹے چاہیے، اس لیے میرے پاس ٹائم آدھا گھنٹہ مشکل سے ہے، تو میں پہلے جملے کو ہلکا سا ٹچ کرتا ہوں، پورا نہیں کھول پاؤں گا۔ آؤ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں 10 سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ اللہ، آپ نے ہم سے پہلے بھی مخلوقات پیدا کی، ہمارے بعد بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات پیدا کی، زمین پہ بھی مخلوقات پیدا کی، دریا و سمندر باروں پر شام و سحر میں بھی مخلوقات پیدا کی، لیکن اللہ آپ نے آج تک تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، صحف ابراہیم میں کسی جگہ پر آپ نے کسی مخلوق پر یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں بنا کر تم پہ احسان کیا۔ سورج کو بڑی چمک دی لیکن احسان نہیں جتلایا، چاند کو بڑی دمک دی لیکن احسان نہیں جتلایا، ستاروں کو جگمگاہٹ دی لیکن احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو بلندی دی لیکن احسان نہیں جتلایا، آسمانوں کو چھت بنا کر کھڑا کر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، سمندروں کا سینہ چوڑا کر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، بڑے بڑے دیوقامت جانور اور بڑی بڑی مچھلیاں پیدا کر دی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ مگر اللہ پھر ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے جواب شکوہ ملتا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر تمہیں اس احسان کا اندازہ چاہیے کہ میں نے تمہیں انسان بنا کر تم پہ کیا احسان کیا ہے، تو پھر کبھی آؤ دنیا کے جنجالوں سے جان چھڑا کر الگ تھلگ بیٹھ کر ذرا مسجد کے کونے میں آ کر مراقبہ کر کے پوری کائنات پہ بھی غور کر، اپنی ذات پہ بھی غور کر۔ پوری کائنات بھی میں نے بنائی، تیری ذات بھی میں نے بنائی، لیکن تو دیکھتا نہیں کہ میں نے کائنات کیسے بنائی، تیری ذات کیسے بنائی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن تھا، سورہ یاسین کی تلاوت کر۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا، میں نے آج تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا، کوئی لیبر نہیں ہائر کی، کوئی میں نے فرشتے نہیں بلائے، کوئی اپنے لیے انجینئر نہیں بلائے، بلکہ کائنات کے رب کہتے ہیں میں جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا، میں اسے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا کون فیکون، وہ بن جاتی تھی۔ میں نے زمینیں بنانا چاہی، میں نے کون کا آرڈر کیا، فیکون وہ پانی پہ بچ گئی۔ میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کون کا آرڈر کیا، فیکون وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے زمین پہ دریاؤں سمندر بہانا چاہے، میں نے کون کا آرڈر کیا، فیکون وہ زمین کو چیر کر بیٹھنے لگ گئے۔ میں نے پہاڑ کھڑے کرنا چاہے، میں نے کون کا آرڈر کیا، فیکون وہ زمین میں سخت ہو گئے۔ میں نے بڑے بڑے درندے پرندے چوپائے توپائے، اڑنے والے رینگنے والے مختلف جانور اور پرندے پیدا کیے۔ میں کون کہتا گیا، فیکون وہ بنتے گئے۔ لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے تجھے کون فیکون کے اشارے سے نہیں دکھایا، بلکہ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی۔ اللہ فرماتے میرا بندہ ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی، مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ سبحان اللہ، واہ باسی واہ، اللہ اکبر، یا باسی، یا باسی، یا باسی، یا باسی۔ خلقتہ بیدی،
अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कभी गौर तो कर, खलवत में बैठ तो सही, मेरा और अपना ताल्लुक मोहब्बत मुरब्बत चाहत तड़प बज कैफ सुरूरो मस्ती का आलम देख तो सही कि कायनात बनाई, मैं उंगली का इशारा करता गया, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, बन गई बन गई बन गई बन गई बन गई। मैं तुझे भी चाहता, मैं तुझे भी कहता कौन, तू भी बन जाता। तू कोई टेक्निकल तो नहीं था, तू कोई टेक्निकल तो नहीं था, तू कोई टफ डिजाइनिंग में तो नहीं था, तू कोई दियो कामत तो नहीं था, तू कोई जमीनों आसमान से बड़ा तो नहीं था, तू कोई फरिश्तों से बड़ा तो नहीं था, तू कोई दरिया समंदर पहाड़ों से बड़ा तो नहीं था, तू जमीन के बड़े बड़े जानवरों और समंदर की बड़ी बड़ी मछलियों से बड़ा तो नहीं था कि तुझे हाथ लगाना जरूरी था। फरमाते नहीं, बल्कि तेरी अजमत को चार चांद लगाने के लिए तुझे कायनात का इमाम रहबर मुक्तबा पेशवा सैयदों सरदारों सरताज बनाने के लिए जब तेरी बारी आई, खलक़तुहु बियदी, मैंने तुझे अपने मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअब्बर मुअत्तर बाबरकत व सआदत तय्यब व ताहिर अतर व मुताहर हाथों से बनाया। तुझे सिर्फ बनाया नहीं, तुझे बना के सजाया, तुझे सिर्फ सजाया नहीं, तुझे सजा के संवारा, तुझे सिर्फ संवारा नहीं, तुझे संवार के निखारा, तुझे सिर्फ निखारा नहीं, तुझमें इतनी चार्मिंग कशिश अट्रैक्शन खूबसूरती पैदा कर दी, जो भी देखता गया तेरी तारीफें करता था। जो भी देखता गया तेरी तारीफें करता गया। बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर की नजर पड़ी, कहा बड़ा खूबसूरत है, माँ बाप को दिखाया, कहा बड़ा खूबसूरत है, बहन भाइयों ने देखा, कहा बड़ा खूबसूरत है, रिश्तेदारों ने देखा, कहा बड़ा खूबसूरत है, मोहल्ले वालों ने देखा, कहा बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कभी गौर तो कर, इसी पे बस नहीं कि तेरी तारीफ दुनिया वालों ने की, नहीं 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 नहीं। अल्लाह फरमाते तुझे बनाकर मैंने भी जब तुझे देखा ना, मैं भी तेरी तारीफ किए बगैर रह नहीं सका, मैं भी तेरी तारीफ किए बगैर रह नहीं सका। मैंने सिर्फ तेरी तारीफ नहीं की, अल्लाह फरमाते मैंने तेरी तारीफें की, मैंने सिर्फ तेरी तारीफें नहीं की, मैंने तेरी तारीफों के लिए कसमें उठाई, मैंने तेरी तारीफों को सुबह कयामत तक के लिए कुरान में सब कर दिया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार कसमें उठाई। फरमाया वत्तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, महबूब तेरे शहर की गलियों की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मैंने सारी दुनिया हसीन बनाई मगर बंदे को हसीनों का सरदार बनाया। कायनात के रब फरमाते मेरा बंदा मेरे किसी एहसान को तो याद कर, माँ खबरा कभी रब कल करी। एक मौलवी सराय की जटा का तर्जमा करेगा, वह बंदा केड़ी घर की एजगार को वधी, रब को छोड़ी वधी, हूँ रब को जैसे सब को छड़ीते। आज तक वादी पढ़िया लिखिया डिग्री की, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पीएचडी एलएलसी एलबी पता नहीं क्या क्या सीएसएस की उसी कमेदा पे पढ़िया नौकरी की इंजीनियर बना तो खंदा पे। अल्लाह फरमाते जदर भी को अपने दिमाग से नाश थी वन पवे ना, बोले सोची जाइए दिमाग निकता कहे अल्लाह अल्लाह, जदर भी को अपनी कारीगरी से अपने हथे के हुनर से नाश थी वन पवे ना, कहीं मैं सोची जाइए हाथ दिखते कहे। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कभी आ मेरे साथ बातें कर, मस्जिद में बैठ, कोने में बैठ, दुनिया के जंजालों से जान छुड़ा, मैं तुझे बताऊं कि मैंने तुझे क्या बनाया था, दुनिया में जाकर तू क्या बन गया। अल्लाह फरमाते इसी की बात नहीं करो, जब बच्चों को बैठा दो प्लीज, मुझे डिस्टर्ब न किया करो, ये सेटअप में बड़ा काम करेगा। मैं अखी चखी पात गाल करना, दिल च बोले ना दिल च रहेगा, इधर उस दिन बाद ना उठा बैठा कि मैं बिला बूढ़े में मुसीबत वास्ते इनको जल्दी जल्दी वाला पेशाब वाला भेजना नहीं करना, वो सारा रिधम फट गया। मैं को वेले वाला मुल्ला तो हाँ कहना, जो वेले ने दिखती रहो तो सुनो ना सुनो, मैं तो दिल वाला मौलिया दिल ना लेना, तो दिल छिड़ी गाल रखो। तो जो है जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। 5-10 मिनट मेरे पास बाकी है, ज्यादा टाइम नहीं है, आखिरी बात करके बात को समेटते चला हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कभी तूने गौर किया, एक तेरा मुसव्विर है, पूरी तवज्जो, फिर कभी इस मौजू को मुकम्मल करूंगा, आज सिर्फ मौजू को छेड़ के छोड़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाते तूने तवज्जो की कभी, एक तेरा पेंटर, तेरा कारीगर, तेरा मुसव्विर तस्वीर बनाता है, एक मैंने भी तेरी माँ के पेट में तेरी तस्वीर बनाई। अल्लाह को सुभान अल्लाह। मैं तेरी तारीफ बेटा छोड़ना, अल्लाह की तारीफ कर छोड़ सुभान अल्लाह। मैं आधा रहा ना, जो रब अपना ना घिन देगा वो जरूर आके सुभान अल्लाह, जो रब ना घिन देवे वो
میرے کو چابی کہیں نہیں اتالے دی کچھ لوگ بڑے لوگ پڑھ پڑھتے ہیں سبحان اللہ ستا سنے جاتے غریب ہے اللہ دے نام مرادہ تے گھنا نہیں ملے گا تیری زبان پاک ہے غریب دے دلی جو میں دل دے گہرائی جو کٹے سا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث پاک کے چلے بخاری شریف کے اللہ کو سب کو زیادہ یہ جملہ پسند ہے سبحان اللہ سب کو جملہ اللہ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخر نال پہاڑے تو زیادہ ثواب لینا سبحان اللہ اللہ فرماتے کبھی تو نے غور کیا ایک تیرا کاریگر تیرا پینٹر تیرا مصور وہ تصویر بناتا ہے ایک میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تصویر بنائی کبھی فرق ملاحظہ کر مجھے تیری اپنے ساتھ محبت کا تجھے اندازہ ہو جائے اللہ کیا مطلب فرمایا تیرا کاریگر پینٹر مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے نا تو اس کے مختلف پروسیس ہوتے ہیں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں کون سا سب سے پہلے وہ ایک سٹینڈ کھڑا کرتا ہے اس سٹینڈ میں ایک فریم فکس کرتا ہے اس فریم میں ایک کاغذ فکس کرتا ہے اس کاغذ پہ پہلے سکیچ بناتا ہے پھر اس سکیچ میں نقش و نگار بناتا ہے پھر نقش و نگار میں ضرورت کے مطابق رنگ بھرتا ہے لیکن اس پروسیس کے دوران جب اس کا سٹینڈ کھڑا ہو فریم کھڑا ہو کاغذ فکس ہو اور وہ سکیچ بنا رہا ہو یا نقش و نگار بنا رہا ہو یا ان نقش و نگار میں وہ رنگ بھر رہا ہو اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے قریب سے کوئی گزرے نا وہ دور سے چیخ کے کہتا ہے خیال کرنا میرے قریب اس کو ہاتھ نہیں لگانا میرے سٹینڈ کو ہلانا نہیں اگر یہ ہل گیا میرے رنگ بکھر جائیں گے میری ساری محنت کا بیڑا غرق ہو جائے گا ساری تصویر خوبصورت کی بجائے بدصورت بن جائے گی قریب نہیں آنا ہلانا نہیں دور سے گزرنا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو نے بھی کبھی سوچا میں نے تو تیری ماں کو نہیں کہا تھا کہ 9 مہینے تک ایک جگہ پہ ہینڈ اپ ہو کے کھڑی ہوگا ہلنا نہیں اگر تو ہلی تو تیرے بیٹے کی تصویر ہل جائے گی اللہ فرماتے ہیں نہیں میں نے اسے آزاد کر دیا کہ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا رہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے میں تو تیری اماں کو کہنا کہ ہم خبردار ہلی نا ایک ہی جاتے ہینڈ اپ تھی کھڑے تھی ایک ہی جاتے بیٹھی ہلی نا اندر تیرے پوتر کا فوٹو پہ بڑھ دے مطلب تو ہلے تو نینا کھال لگے مطلب تو ہلے تو نیا کھال لگے مطلب تو ہلے تو ہوٹ ہل لگے ہاں اللہ فرمائے نا میں تیری ماں کو کہ تو اپنا کام کر اٹھی بے سو جاؤ گھاس کا برتن دھو روٹی پکا جو مرضی کر تو ہل سے بدی مگر میں اپنی محبت کی نظر نہ تیرے بیٹے کی تصویر دے نقش کے نہ ہلا مگر لکڑی گھر بیٹھے سوچتا صحیح کہ ماں کے پیٹ کے لوتھڑا ہوتے لوتھڑا ہوں ہوتے چھوٹے جے اکھی بڑیا کھڑے ہوتے چھوٹا جا نک بڑیا کھڑا ہوتے ہوٹ بڑھ دیتے ہوتے اگر پروسیس سے چھوڑے اس ذرا ایک لوتھڑا ہلے ہر شے ہل سکتی ہے نا اللہ فرمائے بھئی اپنی نام محبت رہے تیری ماں ہلدی ہے پر میں تے کو نہیں ہلا نہیں تھا کیڑے کیڑے میرے اسلام کو اللہ نے یاد کرتے ہیں اس سے بھی آگے چل آخری بات کروں اور بات ختم کروں بہت قیمتی عنوان ہے میرا دل چاہتا ہے ساری باتیں سناؤں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی توجہ رکھنا اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے لگا تو نے کبھی سوچا میں نے تیری خودداری اور تیری عزت نفس کا کیسا خیال رکھا اللہ کیا مطلب فرمایا تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیری ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں چلائی جب پیتا ہوگا وہ آپ بھی ایسی بات بیٹھ رہے آج کل رواج کیا ہے نا جب میں تو فیڈر چلا رہے ہیں مطلب کہ تمہارے قیمت احساس یاد کھڑا ہوئے تو سبحان اللہ نکلے اللہ فرماتے ہیں تیری پیدائش سے پہلے میں نے تیری ماں کے سینے میں تازہ دودھ کی نہر جاری کر دی کیوں اس لیے کہ اگر تیری ماں غریب ہو بیوہ ہو مسکین ہو معذور ہو تو تیرے لیے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ کل جن ویلے تو بڑا سی ہے تے کو کوئی اے نہ کہ بڑا مرادا تیری ماں میں کبھی ٹکر کھیلتے تے کو پلے دی رہ گیا میرے کو کی کرے گی اللہ فرمائے میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا تاکہ تجھے بڑا ہو کر کوئی تانا نہ دے سکے تیری پیدائش سے پہلے میں نے تیری ماں کے سینے میں دودھ کی نہر جاری کر دی اور ایسا آٹومیٹک نظام بنایا اللہ فرماتے ہیں گرمیاں ہوتی تھی میں دودھ ٹھنڈا بھیجتا تھا سردیاں ہوتی تھی میں دودھ گرم بھیجتا تھا سبحان اللہ کاڑھن کی ضرورت ہوتی ہے ایمان نال دسو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرمایا میرا بندہ میں تیرے مزاج کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کرتا رہا تیری ضرورت کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کرتا رہا جو کچھ تجھے چاہیے تھا میں اس کے مطابق تجھے دیتا رہا اب جب تو جوان ہو گیا تیری رگوں میں خون دوڑنے لگا
تو مجھے بھول گیا ہے، اب تو اپنے آپ کو بلا سمجھتا ہے، ہاں اب تو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میں ناطقہ ہوں، میں شاعر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تجھے میں نے بنایا۔ اس لیے کائنات کے رب فرماتے ہیں میری طرف لوٹا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگ۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تجھے پال سکتا ہوں نا، تو سورج کی روشنی میں بھی میں تجھے پال سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لوٹا میری طرف، لوٹ، میں ہوں جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے پالنا شروع کرتا ہوں، قبر کے جانے تک میں پالوں۔ اپنے اوپر ناز نہ کر، رب پہ بھروسہ کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں تو نے سوچا نہیں کہ جب 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، میں نے تجھے کبھی بھوکا سلایا، کبھی تمہیں بیمار ہونے دیا؟ بیماری بڑی کی بات ہے، میں نے کبھی تجھے کھانسی آنے دی، چھینک آنے دی؟ اللہ فرماتے نہیں، تیرا اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا کہ گرم ہوا بھی تیرے قریب سے نہیں گزرنے دی۔ کیوں؟ اس وقت تیرا سہارا صرف میرے اوپر تھا۔ مولے نہ تے کو پیو دا پتہ، نہ ماں دا پتہ، نہ ڈگری دا پتہ، نہ ہنر دا پتہ، نہ کالج دا پتہ، نہ سکول دا پتہ۔ مولے تے کو صرف میرا پتہ، تیرا آسرا صرف میں تے کو بے آسرا نہیں کیتا۔ تیری ہر ضرورت تیری ماں دے پیٹ دے اندھارے کمرے پوری کرے دا رہ گیا۔ اج جے تے کو سب کچھ دیتے، اج تو اسی میں سب کچھ اج میں کو بھول گئی۔ جے تک میرے تے سہارا ہوی تے کو کہیں دا محتاج نہیں تھی وڈی تا۔ جدوں دا اپنے تے سہارا کیتی، دولت دے انبار نہیں کھڑے، نال پریشانی تے بیماری دے انبار نہیں کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف لوٹا، میری طرف لوٹا، میں تجھے سب کچھ دے سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں سب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت